السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز پہلے کی طرح میں آج بھی آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا۔ دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے پشاور پاکستان کے شمال مغربی حصے اور خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت ہونے کے ساتھ قدیمی تاریخی شہر بھی ہے۔ میرا پسندیدہ ترین شہر، پھولوں کا شہر قدیم پشاور، وسطی جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی کے درمیان ایک مرکز کی حیثیت سے قائم چلا آیا ہے۔ قدیم تعلیمی مرکز ہونے کی وجہ سے دوسری صدی قبل مسیح میں بخشالی طرز تحریر پر مشتمل ایک ریاضی کلیہ جزر معلوم کرنا اس کے نزدیک کے برآمد ہوئی ہے۔ وید دیو مالا میں پشاور اور آس پاس کے علاقے کو پشکلاوتی کے نام سے جانا جاتا تھا، جو رامائن کے بادشاہ بھارت کے بیٹے پشکل کے نام سے منسوب ہے۔ تاہم اس بارے ابھی کوئی یقینی رائے موجود نہیں۔ مصدقہ تاریخ کے مطابق علاقے کا عمومی نام پورش پورا انسانوں کا شہر تھا، تو بگڑ کر پشاور بن گیا۔ دوسری صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد 159 تا 170 قبل مسیح اس علاقے پر یونانی باختر بادشاہوں نے حکمرانی کی، اور اس کے بعد مملکت یونانی ہند کے مختلف بادشاہ یہاں قابض ہوتے رہے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 کے لگ بھگ تھی، اور اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی، ایرانی اور پھر کشان حکمرانوں نے قبضہ کیے رکھا۔ گندھارا پشاور کشان حکمران کنشکا 127 عیسوی کے لگ بھگ بادشاہ بنا۔ اس نے اپنا دارالحکومت پشکلاوتی موجودہ چارسدہ سے منتقل کر کے پورش پورا موجودہ پشاور قائم کیا۔ دوسری صدی عیسوی سے بدھ بخشو زرتشت ہندو اور روہیت کے پشاور زرتشت مذہب کے کشان حکمرانوں سے مشاورت کرنے آتے رہتے تھے۔ کشان حکمرانوں نے ان کے تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت قبول کر لیا، اور بدھ مت کو شہر میں سرکاری درجہ مل گیا۔ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پشاور بدھ مت کی تعلیمات کا اہم مرکز بن گیا، جبکہ آبادی کی اکثریت زرتشت اور روہیت کی پیروکار رہی۔ بدھ مت کے مخلص پجاری ہونے کی حیثیت سے کنشکا نے اس دور کی دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی، جو بدھ مت کا اسٹوپا تھا، جہاں بدھ مت سے متعلق مذہبی تبرکات جمع کیے گئے تھے۔ یہ اسٹوپا پرانے پشاور کے گنج دروازے کے ساتھ باہر بنا ہوا تھا۔ اس اسٹوپا کے بارے قدیم ترین روایت چینی سیاح اور بخشو فاہیان کی تحریر سے ملتی ہے، جو یہاں 400 عیسوی میں آیا تھا۔ اس کے مطابق اسٹوپا کی بلندی 40 چانگ سے زیادہ یعنی اندازاً 120 میٹر تھی، اور اس پر ہر طرح کی قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ فاہیان کے مطابق اس نے آج تک جتنے مندر اور اسٹوپا دیکھے تھے، کنشکا اسٹوپا ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط تر تھا۔ آسمانی بجلی گرنے سے اسٹوپا تباہ ہوا اور کئی بار اس کی مرمت کی گئی۔ ہیون سانگ کی 634 عیسوی میں آمد تک اسٹوپا کا ذکر ملتا ہے۔ بدھا سے منسوب تبرکات جو ایک جواہرات جڑی ٹوکری میں رکھے تھے، کو 1909 عیسوی میں اسٹوپا کے عین وسط میں ایک زیر زمین کمرے سے کھدائی کر کے ڈاکٹر ڈی بی سپونر نے نکالا۔ مسلم حملہ آور خراساں پر عرب قبضے کے بعد پشتون اسلام لانے لگے۔ 1001 عیسوی میں ترک بادشاہ محمود غزنوی نے اپنی غزنوی سلطنت کو افغانستان سے آگے برصغیر تک پھیلایا۔ 997 عیسوی میں سبکتگین کی وفات کے بعد خراساں کا گورنر ان کا بیٹا محمود بنا، جس نے بعد ازاں سامانی بادشاہت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کی اور 999 عیسوی میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ابتدائی دور میں پشاور کے علاقے میں کئی خون ریز جنگیں ہوئیں، جن کا آغاز محمود اور ہندو بادشاہ جیا پالا کے درمیان جنگ سے ہوا۔ جیا پالا کی مستقل خواہش تھی کہ سبکتگین کے ہاتھوں چھینی گئی سلطنت کو واپس لیا جائے۔ جیا پالا کی مدد کے لیے کچھ پٹھان تو لیکن ان کی حمایت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ نومبر 1001 میں جیا پالا کی شروع کی ہوئی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور اس سمیت اس کی فوج قیدی بنی۔ آزاد ہونے پر اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو بادشاہ بنایا۔ محمود نے پٹھانوں کو سزا دی اور مسلمان ہونے کے بعد وہ محمود کے ساتھ وفادار ہو گئے۔ پشتون، مغل اور مرہٹا قبضے
افغانستان پشتون شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی تعمیر نو کو تیزی دی اور اس نے اپنی دلی سے کابل کی شاہراہ درہ خیبر کے راستے 16ویں صدی میں بنوائی اور بعد میں مغلوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہت کا بانی بابر جب موجودہ دور کے ازبکستان سے پشاور پہنچا اور بگرام کا شہر آباد کرایا اور 1530 عیسوی میں قلعہ دوبارہ بنوایا، بابر کے پوتے اکبر نے اس کا نام بدل کر پشاور کر دیا، جس کا مطلب ہے سرحد پر واقع جگہ۔ دنیا بھر سے مسلمان صوفیہ، مشائخ، استاد، معمار، سائنسدان، تاجر، سپاہی، افسر شاہی، ٹیکنوکریٹ وغیرہ گول در گول جنوبی ایشیا کے اسلامی سلطنت کو آن پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجر کاری اور باغات اگانے سے پشاور شہر پھولوں کا شہر بن گیا۔ خوشحال خان خٹک جو مشہور افغان پشتون شاعر تھے، پشاور کے نزدیک پیدا ہوئے اور ان کی زندگی پشاور سے وابستہ ہو رہی۔ افغان آزادی کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ مغل بادشاہوں بالخصوص اورنگزیب کے لیے مستقل سردرد بنے رہے۔ 18ویں صدی میں ناصر شاہ کے دور حکومت میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد پشاور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ 1847 عیسوی میں لویا جرگا نے پشاور کو افغان درانی حکومت کا حصہ بنا دیا۔ اس پر اس وقت احمد شاہ درانی کی حکومت تھی۔ 1876 عیسوی میں احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا اور بالا حصار کا قلعہ افغان بادشاہوں کی قیام گاہ بن گیا۔ دورانی دور حکومت میں پشتونوں نے جنوبی ایشیا پر حملوں میں حصہ لیا۔ 19ویں صدی کے آغاز پر سکھوں کے قبضے تک پشاور درانیوں کی سرمائی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ پشاور پر مختصر عرصے کے لیے مرہٹوں کا قبضہ بھی رہا، جو ہندوستان کی سلطنت پر قابض تھے۔ انہوں نے 8 مئی 1758 کو قبضہ کیا۔ بعد میں افغان درانیوں کے بڑے لشکر نے 1759 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ سکھ حکمرانی 1812 میں پشاور پر افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن جلد ہی اس پر سکھوں نے حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ برطانوی مہم جو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابق ایجنٹ ولیم مور کرافٹ کی سربراہی میں ایک مہم پہنچی، اسے کابل کی حکومت اور لاہور کے سکھ حکمرانوں سے تحفظ کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا گیا۔ مور کرافٹ کو پشاور کی گورنر کا عہدہ بھی پیش کیا گیا اور علاقے کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے وفاداری پیش کی گئی، جسے اس نے رد کر کے اپنا سفر پشاوری فوجیوں کے ساتھ ہندوکش کا سفر جاری رکھا اور کابل جا پہنچا۔ 1818 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے یہاں کا دورہ کیا اور 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا اور شہر کا زوال شروع ہو گیا۔ مغل دور کے بہت مشہور سارے باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کے نمائندے کے طور پر اطالوی باشندے پاولو آویتا بائل نے حکمرانی کی اور اس کے دور کو پھانسیوں اور سولیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ پشاور کی مشہور مسجد محبت خان جو 1630 میں بنائی گئی تھی کو سکھوں کے دور میں تباہ کر دیا گیا۔ اس مسجد محبت خان کا ذکر پہلے ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ سکھ مت کو قائم رکھنے کے لیے ہری سنگھ نلوا نے گردوارہ بھائی جوگا سنگھ اور گردوارہ بھائی بیبا سنگھ بنوائے۔ اگرچہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پشاور سے سکھوں کی آبادی انتہائی کم ہو گئی، لیکن پھر بھی افغانستان اور قبائلی علاقوں سے پناہ کی تلاش میں آنے والے 4000 سکھوں کی وجہ سے آبادی پھر کسی حد تک بڑھ گئی۔ 2008 میں پاکستان میں سکھوں کی سب سے بڑی تعداد پشاور میں ہی آباد تھی۔ پشاور کے سکھ خود کو پشتون کہلاتے اور بطور مادری زبان ہندو کو بولتے ہیں۔ 1835 عیسوی میں دوست محمد خان کو شہر پر قبضے میں اس وقت ناکامی ہوئی اور اس کی فوج نے دل خالصہ کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوست محمد خان کا بیٹا محمد اکبر خان 1837 کی جمرود کی جنگ میں پشاور پر قبضے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے ناکامی ہوئی۔ سکھوں کی حکمرانی 1849 میں اس وقت ختم ہوئی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ جیت لی۔ پشاور پر برطانوی راج 1849 عیسوی میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 کے سپاہیوں کی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 4000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلح کر دیا۔ اس طرح 1857 عیسوی کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والے خون خرابے سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا۔ شہر کے باہر کے پہاڑوں کے نقشے 1893 عیسوی میں سر مورٹیمر ڈیونڈ نے بنائے، جو اس وقت برٹش انڈیا حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے افغان حکمران عبد الرحمان خان کے ساتھ مل کر افغان سرحد کا نقشہ بنایا۔
1868 ईस्वी में शहर के मगरी में बरतानिया ने एक बड़ी छावनी कायम की और पेशावर को अपना सरहदी मरकज बना दिया। मजीद बराह पेशावर में उन्होंने कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए, जिनमें शहर को बजरिया रेल मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने और मस्जिद मोहब्बत खान की तमीर और तज़य्युन शामिल है। बरतानियों ने कनन गहीम क्लॉक टावर भी बनाया, जो मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की तकरीबात के सिलसिले में बनाया गया था। 1906 में मलका विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया हॉल बनाया, जहां अब पेशावर का अजायब घर कायम है। मगरबी तालीम देने के लिए बरतानिया ने एडवर्ड्स कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज 1901 ईस्वी और 1913 ईस्वी में बिलतरतीब बनाए और बहुत सारे स्कूल भी बनाए, जिनको एंजलिकन चर्च चलाता है। पेशावर पश्तून और हिंदू को मशाहरीन के मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आया। हिंदू को बोलने वाले अफराद बरतानवी राज में यहाँ की सकाफत पर गालिब असर रखते थे। अप्रैल 1930 में मकामी अफराद के बड़े गिरोह ने ईसा खानी बाजार में पुरअमन मुजाहरा किया। इनके खिलाफ बरतानिया ने इम्तियाजी कवानीन बनाए हैं। बरतानवी अफवाज की फायरिंग से 400 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े और इन 400 शहीदों की याद में एक यादगार भी यहाँ मौजूद है, जिसे यादगार शहीदा के नाम से जाना जाता है। 1947 में पेशावर नौज़ायदा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मकामी सियासतदानों ने पाकिस्तान में शमूलियत की मंजूरी दी। 1950 की दहाई के वस्त तक पेशावर दीवारों के बीच खड़ा शहर था, जिसके 16 दरवाजे थे। इनमें काबली दरवाज़ा सबसे ज़्यादा मशहूर था। 2012 में पेशावर अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। पेशावर पाकिस्तान के अंदर अहम शहर की हैसियत रखता है और पश्तून सकाफत और गंधारा आर्ट का मरकज़ है। 1917 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस अजीम शहर की आबादी 42 लाख से ऊपर थी। तेज़ी से तरक्की करता तमाम सहूलियात से आरास्ता ये शहर अपनी मिसाल आप है, जिसके गली मोहल्लों, बाज़ारों, शाहराहों पर जगह, तारीख और तहजीब दोनों साथ साथ मिलते हैं। जो इस शहर को देख आया वो वहाँ की तारीख का दीवाना हो गया और यहाँ के खाने पूरी दुनिया में शर्तिया अपना आसानी नहीं रखते। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।